میں ایک نئے شہر میں ملازمت کے سلسلے میں آیا تھا۔ رہائش کے لیے فوری طور پر جو فلیٹ ملا وہ ایک پرانی سی 7 منزلہ عمارت میں تھا۔ فلیٹ 5ویں منزل پر تھا اور کرایہ مناسب ہونے کی وجہ سے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ عمارت کچھ خستہ حال ضرور تھی، لیکن لفٹ چل رہی تھی اور ارد گرد کا ماحول بھی پرسکون تھا۔ میں نے اپنا سامان شفٹ کیا اور روز مرہ کی زندگی شروع کر دی۔ شروع کے دن نارمل گزرے، دفتر آنا جانا، کھانا پکانا اور شام کو کچھ دیر واک کر کے واپس آ جانا۔ لیکن ایک بات شروع سے ہی مجھے عجیب لگی۔ لفٹ میں 4 نمبر کا بٹن موجود ہی نہیں تھا۔ بٹن پینل میں 1 2 3 کے بعد سیدھا 5 6 7 آتا تھا۔ میں نے سوچا شاید تکنیکی خرابی ہو یا یہ فلور بند ہو۔ ایک دن نیچے گارڈ سے پوچھا تو اس نے نظریں چرا کر کہا، صاحب وہ فلور بند ہے، کئی سال ہو گئے، استعمال نہیں ہوتا۔ مجھے تجسس ہوا، لیکن میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ پھر ایک رات دفتر سے دیر سے واپس آیا، لفٹ میں داخل ہوا اور 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ چلی، لیکن بیچ میں ایک جھٹکا لگا اور وہ وہیں رک گئی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں 4 لکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ لفٹ میں 4 نمبر کا بٹن تھا ہی نہیں تو منزل کیسے آ گئی؟ دروازے آہستہ سے کھلے۔ سامنے اندھیرے سے بھرا کوریڈور تھا، دیواریں سیلن زدہ، فرش پر نمی اور چھت سے لٹکتا ہوا بلب جو بند پڑا تھا۔ قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی اور اچانک میرے کان کے قریب کسی کی سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ میں نے فوراً 5 نمبر کا بٹن دبایا، دروازے بند ہوئے اور لفٹ چل پڑی۔ لیکن دل میں وہ منظر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح جب میں پھر سے لفٹ میں انٹر ہوا تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن 2 دن بعد پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ لفٹ نے خود بخود 4تھ فلور پر رکنا شروع کر دیا، چاہے میں کوئی بھی بٹن دباؤں۔ اس بار دروازے نہیں کھلے، لیکن اندر سے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھی اور دعا کی کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا، وہی کوریڈور، وہی نمی اور وہی آوازیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا میرا وہم۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک رات مجھے لفٹ کے فرش پر کسی کے جلے ہوئے پاؤں کے نشان دکھائی دیے، جیسے کوئی اندر آیا ہو۔ میں کانپ گیا۔ اب معاملہ محض اتفاق نہیں لگ رہا تھا، کچھ نہ کچھ اس فلور پر تھا۔ میں نے پھر گارڈ سے بات کی۔ اس نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، پھر دھیرے سے بولا، صاحب کئی سال پہلے اس فلور پر آگ لگی تھی جس میں ایک لڑکی زندہ جل گئی۔ اس کے بعد سے 4تھی منزل بند کر دی گئی اور لفٹ سے بٹن ہٹا دیا گیا۔ لیکن کبھی کبھی لفٹ خود ہی اسے یاد کر لیتی ہے اور اس فلور پر رک جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میں خاموشی میں گم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سائے کا سامنا کروں گا۔ اگلی رات میں لفٹ میں انٹر ہوا اور کوئی بٹن نہیں دبایا۔ لفٹ خود بخود 4تھ فلور پر جا کر رکی۔ دروازے کھلے، سامنے وہی جلا ہوا منظر اور کونے میں وہ لڑکی جھکی ہوئی بیٹھی تھی، چہرہ سیاہ، آنکھیں سرخ، اور وہ آہستہ سے بولی، تم واپس چلے جاؤ گے یا میرے ساتھ رہو گے؟ میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے فوراً 5 نمبر کا بٹن دبا دیا۔ دروازے بند ہوئے اور میں واپس اوپر آ گیا۔ لیکن اس دن کے بعد وہ سایہ میرے ساتھ رہنے لگا، کبھی خوابوں میں، کبھی لفٹ میں، کبھی آئینے میں۔ میں جتنا بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ سایہ میرے اتنا ہی قریب آ جاتا۔ شاید کچھ سائے صرف جگہوں سے نہیں جڑے ہوتے، وہ ان لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بار ان کی آواز سن لی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے لفٹ میں جانا کم کر دیا۔ سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد لفٹ میں قدم رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مگر کچھ دن بعد ایک رات پھر وہی خواب آیا، جس میں وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ وہ خاموش تھی، بس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ جب میں جاگا تو پسینے میں شرابور تھا اور دروازے کے نیچے سے ایک پرچی اندر آئی ہوئی تھی۔ پرچی پر صرف اتنا لکھا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے سکون دو گے۔ میں یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ نہ کوئی دروازہ کھلا اور نہ ہی کوئی نظر آیا۔ اگلے دن میں نے ہمت کی اور مسجد جا کر اس کے لیے قرآن خوانی کرائی۔ دل مطمئن ہوا، لیکن جیسے ہی واپس آیا، لفٹ کے دروازے پر وہی پرچی دوبارہ چپکی ہوئی تھی۔ اس بار نیچے ایک جلا ہوا نشان بھی تھا،
جیسے کسی نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کیا ہو۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ آخری بار چوتھی منزل پر جاؤں گا۔ میں لفٹ میں سوار ہوا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بٹن دبائے بغیر لفٹ خود بخود نیچے سے اوپر جانے لگی، اور جیسے ہی 4تھ فلور پر پہنچی اچانک رک گئی۔ دروازے کھلے تو روشنی نارمل تھی، نہ کوئی سایہ اور نہ ہی کوئی آواز۔ مگر جیسے ہی میں اندر قدم رکھنے لگا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازے آہستہ سے پیچھے سے بند ہو گئے۔ اب میں چوتھی منزل پر تھا، لیکن اس بار منظر مختلف تھا۔ دیواروں پر راکھ نہیں، پرانی تصویریں لگی تھیں، شاید اسی لڑکی کی۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا فائنل فلور۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ڈھکن کھولا تو اندر چند جلی ہوئی چیزیں، ایک پرانا سا رومال اور ایک خط ملا۔ خط پر سارا کا نام لکھا تھا۔ خط کھولا تو وہ کسی کے نام لکھا گیا آخری پیغام تھا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے آگ لگائی نہیں، مجھے بند کر دیا گیا تھا، کسی نے میری چیخیں نہیں سنی، میں نے زندگی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مدد مانگی تھی۔ یہ الفاظ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید یہ اس کی اصل کہانی تھی جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی سچائی دنیا کو پتہ چلے۔ اگلے دن میں یہ سب لے کر گارڈ کے پاس گیا۔ اس نے سچائی سن کر نظریں جھکا لیں اور بولا، ہم نے اس وقت افواہوں پر یقین کر لیا اور کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے وہ خط لیا اور سارا کی ماں تک پہنچا دیا، اور انہوں نے رو کر کہا، میری بیٹی بے قصور تھی، اب کم از کم دنیا کو پتہ تو چلا۔ اس دن مجھے دل پر کچھ ایسا ہلکا سا لگا کہ جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی رات جب میں لفٹ میں چڑھا تو بغیر کسی رکاوٹ کے میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ نہ کوئی سایہ، نہ رونے کی آواز، نہ دروازے خود بخود کھلے، جیسے ساری کہانی ختم ہو گئی ہو۔ مگر جاتے جاتے لفٹ کے ایک کونے میں کچھ الفاظ نظر آئے، شکریہ، تم نے مجھے آواز دی جب کسی نے سننے سے انکار کیا۔ اب میں اس عمارت میں نہیں رہتا، وقت گزر گیا، لیکن وہ چوتھی منزل ہمیشہ یاد رہے گی۔